اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، شب برات اس مبارک رات میں بہت سے احباب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کافی کمنٹس بھی مجھے دیکھنے کو ملے، جو دوست احباب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نوافل کس طرح ادا کیے جائیں، تو ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد آپ اس کے مطابق اگر نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے نوافل ادا کر رہے ہیں، بفضل خدا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں 2 رکعت نفل کی بات کروں گا۔ اگر آپ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، تو کم از کم 2 رکعت نفل ضرور پڑھ لیجئے۔ اور یہ 2 رکعت نفل رزق میں برکت کے لیے نہایت ہی مفید ہیں۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ 2 رکعت نفل آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کا طریقہ کار آپ ذرا غور سے سنیے۔ جب آپ 2 رکعت نفل کی نیت کر لیں، اور نیت زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہی آپ کی نیت ہے۔ دل میں 2 رکعت نفل نماز کا ارادہ کریں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں رزق میں برکت کے لیے یہ نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو 2 رکعت نفل پڑھیے۔ نفل آپ اس طرح پڑھیں، الحمد شریف جب آپ پڑھ لیں، الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو یہ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کریں، اور اسی طرح دونوں رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اپنے حق میں دعا مانگنی ہے۔ جو آپ رزق کے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، یا رزق کے متعلق آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اس کے متعلق آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو یہ 2 رکعت ہوئے رزق میں برکت کے نفل۔ اب دوستو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ گناہوں کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہے ہیں، اس کے لیے آپ نفل ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا میں آپ کو طریقہ ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ رکعت آپ نے 8 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی 4 رکعت کر کے آپ 8 رکعت مکمل کریں گے۔ 2 سلام درمیان میں آئیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے، 1 سلام، پھر 4 رکعت نئے سرے سے شروع کریں گے، پھر وہ سلام پھیر دیں گے، 8 رکعت اس طرح پڑھیں۔ اس کا طریقہ کار ذرا غور سے سنیے۔ جب آپ 4 رکعت کی نیت کر کے اللہ اکبر کر کے الحمد شریف بھی پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مبارک سورہ آپ نے دوستو 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ دوستو 1 مرتبہ تلاوت کر لیں، پھر سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص آپ نے 25 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دوستو آپ نے یعنی 4 رکعتیں یہ مکمل کر لیں۔ پھر اگلی 4 رکعتوں کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی کا بھی طریقہ کار یہ ہے، الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں، اور پھر آپ اپنی بخشش کے لیے سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کے حضور اس طرح گر گڑائیے۔ کم از کم آپ کے 4 سے 5 منٹ اس میں صرف ہوں کہ سجدہ ریزی میں آپ اللہ کے حضور کم از کم 4 سے 5 منٹ تک تو ضرور سجدہ ریز رہیے، تاکہ آپ کو بھی عاجزی اور انکساری نصیب ہو۔ یہی آپ کے لیے آپ کی دعا کی قبولیت کا باعث بنے گی۔ تو دوستو یہ 8 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوستو آپ کو عرض کر دیتا ہوں، عمر میں برکت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ نفل پڑھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، اور ہمارا یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ جو وبا ابھی پھیلی ہوئی ہے، اس کے باعث کمی کہ ہم اس دنیا سے نہ چلے جائیں، یا ہمارا خاتمہ، ہمارے کام تمام نمٹ جانے سے پہلے ہی نہ ہو جائے۔ یہ اٹل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے، لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کا اختیار آپ کو ضرور ہے، کہ آپ اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ
مجھے یہ کام کرنے سے پہلے موت نہ دینا، یہ کام کرنے کے بعد چاہے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، جب تک حج بیت اللہ ہمارے نصیب میں نہ آئے تب تک ہمیں موت نہ دینا۔ یہ ایک اچھی دعا ہے، یہ اللہ کے کام میں مداخلت نہیں بلکہ ایک دعا ہے، اور دعا اللہ کے حضور جتنی بھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ اور اس دعا کا طریقہ کیا ہے؟ عمر میں برکت کا، کہ یا اللہ ہماری عمر میں برکت فرما۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 10 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوستو آپ 10 رکعت نفل 2 کر کے ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص شریف کی 11 مرتبہ تلاوت کر کے آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ اپنی عمر میں برکت کے لیے دعا گو ہو جائیے۔ یہ دوستو ایک دعا کا طریقہ ہے جو مقبولیت کا باعث بنے گی ان 2 رکعت کی برکت سے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت یا تقدیر کو بدلنا کسی کے اختیار میں نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دعا آپ کا حق ہے، وہ آپ ضرور کیجئے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے دوسرے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی نفل ادا کر لے اور اس کے لیے بھی نیکیاں اس کے کھاتے میں بھی پڑ جائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔